رات گہری تھی، بادل آسمان پر بھاگ رہے تھے اور ہوا میں کسی پرانی عمارت کی بوسیدہ خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ ندا پہلی بار اس پہاڑی علاقے میں آئی تھی جہاں اس کی یونیورسٹی کا ٹور لگا تھا۔ سب دوست اپنی اپنی کیبن میں سو چکے تھے، مگر ندا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کیمپ سے باہر نکلی اور دور پہاڑی ڈھلوان پر واقع پرانے چاندنی محل کے سامنے جا رکھی۔ محل جو برسوں سے ویران تھا، آج عجیب انداز میں روشن دکھ رہا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی چراغ جلایا ہو۔ ندا کے دل میں عجیب کشش تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ محل کے اندر دھند سی تیر رہی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ندا نے موڑ کر دیکھا، ایک نوجوان، قد لمبا، چہرہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پرسکون مگر نرم آواز میں پوچھا۔ ندا چونک گئی۔ میں بس راستہ بھول گئی۔ تم کون ہو؟ یہ محل تو ویران تھا نا؟ نوجوان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نام ایان ہے، اور یہ محل کبھی ویران نہیں ہوتا۔ ندا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ محل کی دیواروں پر لٹکے آئینے لرزنے لگے، جیسے کوئی ان میں حرکت کر رہا ہو۔ ایان نے ندا کا ہاتھ پکڑ لیا، گرم، مضبوط مگر کانپتا ہوا۔ یہاں دیر تک رکنا محفوظ نہیں۔ ندا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ ایان نے دھیرے سے کہا، کیونکہ اس محل میں صدیوں سے ایک رقید ہے۔ وہ ہر اس شخص سے جڑ جاتی ہے جو تنہا ہو، جیسے تم۔ اسی لمحے پیچھے سے صد ہوا کا طوفانی جھونکا آیا۔ دیوار پر لٹکے آئینے میں ندا نے اپنی صورت نہیں، بلکہ ایک دھندلی زنجیروں میں جکڑی عورت کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ندا کے ہاتھ کی گرفت ایان نے مضبوط کر لی۔ دوڑو ابھی! دونوں محل کے اندھیرے میں بھاگے، مگر ندا کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے وہ روح ایان کو نہیں چھوڑنا چاہتی، جیسے دونوں کے درمیان کوئی پرانا اندیکھا رشتہ ہو۔ باہر پہنچ کر ندا نے سانس لیا۔ ایان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کبھی کبھی کچھ ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتی ندا۔ ندا نے پوچھا، کیا تم انسان ہو؟ ایان نے ایک لمبی سانس لی۔ ہاں، کبھی تھا۔ ہوا میں پھر وہی سرگوشی گونجی، محل کبھی ویران نہیں ہوتا۔ ایان آہستہ آہستہ رات کی دھند میں غائب ہونے لگا۔ ندا کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور انجانا سا احساس رہ گیا۔ رمز، محبت اور دل کی دھڑکنوں میں چھپی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔